السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رمضان کے متعلق کچھ ضروری باتیں جان لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں کیوں عطا فرمایا، اور رمضان میں قرآن مجید بھی نازل ہوا۔ رمضان کی فضیلت کیا ہے، اور ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ کون سے عمل کرنے چاہیے۔ انسان اگر کسی چیز کو نہ جانتا ہو تو وہ اس کی اہمیت، اس کی عزت نہیں کرتا، نہ ہی اس کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے رمضان کے بارے میں تھوڑا جانکاری کریں۔ رمضان میں اللہ کے رسول نے کیا کیا، صحابہ کرام نے کون کون سے عمل کیے، تو مختصراً ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو ایسی تمام چیزیں اپنی رحمت سے عطا فرمائی جس میں انسان کم وقت میں زیادہ اجر کما لیتا ہے اور تھوڑے عمل سے زیادہ اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ انہی میں سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں انسان تھوڑا عمل کر کے زیادہ اجر حاصل کرتا ہے، اور رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ 1 روپیہ راہ خدا میں دیتا ہے تو 70 کا ثواب ملتا ہے۔ 1 نماز پڑھتا ہے تو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سنت کا فرض کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور روزے داروں کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ وہ میرے بندوں کو بہکا نہ سکیں۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر دن افطار کے وقت ہر ساتھ بے شمار ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا تھا، ان کو معاف فرماتا ہے۔ اور رمضان میں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو رب تعالیٰ صبح سے لے کر افطار تک لوگوں کو معاف فرماتا ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہر لمحہ ہر ساعت جتنے پورے دن میں معاف کیے تھے اتنے ہر ساعت میں معاف فرماتا ہے۔ اور روزے داروں کے لیے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ روزے دار اسی دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ رمضان کے اندر اپنے بندوں پر یہ خاص انعامات فرماتا ہے۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس لیے عطا کیا گیا تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر کے، رب کی بندگی کر کے رب کو راضی کر لیں، اور پرہیزگار ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں اور ہم نیک ہو جائیں۔ اور رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر خود پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا اور رمضان شروع ہونے میں صرف 1 دن باقی تھا، تو اللہ کے نبی امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رمضان کی فضیلت پر ہمیں خطبہ دیا اور رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتایا۔ اللہ نے ہم پر روزے اس لیے فرض فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب اپنے پیاروں سے اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، اس لیے رب نے اپنے بندوں کا امتحان لیا۔ 1 مہینہ روزے کی حالت میں تمہیں ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا جو چیزیں تمہارے لیے جائز تھیں۔ اب بندے مومن روزے کی حالت میں پانی نہیں پی سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، کوئی چیز منہ میں نہیں ڈال سکتا، حالانکہ یہ ساری چیزیں
اس کے لیے جائز تھیں۔ اب کھانا موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتا، پانی موجود ہے لیکن پی نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور میرے رب نے رمضان کے مہینہ میں اپنے بندوں کو تمام جائز چیزوں سے روک دیا، تاکہ انسان جب جائز چیزوں سے رکے گا تو ناجائز چیزوں سے بھی رک جائے گا، جھوٹ سے رک جائے گا، گالی سے رک جائے گا، غیبت سے رک جائے گا، اور تمام ناجائز کاموں سے رک جائے گا۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، اپنے نظروں کی حفاظت نہ کی، اپنے کانوں کو پاک نہ رکھا، اپنے پیروں کو ان جگہوں پر جانے سے نہ روکا جہاں جانا درست نہیں، تو اسے صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، رمضان ایک پریکٹس ہے دین کے فاقہ کشی کا، کم کھانے کا۔ جب انسان کم کھاتا ہے تو اس کے وجود کے اندر خواہشات کم پیدا ہوتی ہیں، نفس کچلا جاتا ہے، نفس دب جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ابو الحسن انصاری کے گھر گئے اور کہا، کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے۔ حضرت ابو الحسن انصاری دوڑے گئے اور بکری ذبح کی، اور جب روٹی تیار ہو رہی تھی تب تک آپ کھجور اور انگور توڑ کر لائے۔ جب روٹی تیار ہو گئی، بہت اچھا کھانا جب حضور کے سامنے آیا، صحابہ کرام نے کھایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روٹی تناول فرمائی، اس کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آنسو کس لیے؟ حضور نے جواب دیا، آج 7 فاقوں کے بعد کھانا کھایا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، تو جواب کیا دوں گا؟ حضرت مولا علی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 7 دن کے بعد کھانا کھایا ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا؟ حضور نے فرمایا، ہاں، وہ مالک ہے، رب العالمین ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کے بعد پھر فاقہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ بھوک جو ہے وہ خواہشات کو دبا دیتی ہے، اس لیے رمضان میں انسان جب ایک مہینہ بھوکا رہتا ہے تو اس کا نفس دبتا ہے، ایک مہینہ اس کو جائز چیزوں سے روکا جاتا ہے تاکہ وہ رمضان کے بعد ناجائز چیزوں سے بھی رک جائے۔ اور روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، روزہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ میرا بندہ میرے لیے، میری خاطر کھانا پانی چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں، بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے کہ نہیں، جائز چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں۔ حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو روزہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کر بلا عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر وہ اب لگاتار 60 روزے رکھے تب بھی اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آج کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جو نوجوان بچے ہوتے ہیں، جوان طبقہ رمضان کے اندر بھی بازاروں میں، چوراہوں پر کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، ان کو روزے سے کوئی مطلب نہیں۔ گھر کے بزرگ روزہ رکھتے ہیں، بوڑھے نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن جوانوں نے رمضان کی اہمیت کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، جس قوم کے جوان لوگ بگڑ جاتے ہیں پھر وہ قوم بربادیوں کی طرف نکل پڑتی ہے، اور جس قوم کے جوان جاگ جاتے ہیں، آگے آگے چلتے ہیں، پھر اس قوم کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کی عزت کو دلوں میں برقرار رکھیں اور رمضان کا کما حق ادا کریں، کہ جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور ہماری زندگی بھی سنور جائے گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم رمضان کے اہم مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین۔